وقال ربکم، اور تمہارے رب نے کہا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، مگر دعائیں قبول کرنے کی کچھ شرطیں بھی ہیں۔ کیا شرطیں ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ گناہگار ہے تو گناہوں سے توبہ کر کے اس سے مانگے، اور توبہ کرنے کے لیے تیار ہو۔ توبہ کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے اور دعائیں مانگتا رہے تو کیسے بات بنے گی؟ دوسری بات کیا ہے؟ سارے اسباب دعا کی قبولیت کے موجود ہیں، مثلا سفر کی دعا قبول ہوتی ہے، اور مظلوم کی دعا تو ایسی ہے کہ اس کے اور اللہ کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں۔ کسی فارسی والے نے کہا بترس مظلومہ، مظلوم کی بد دعا سے ڈرو، اس لیے کہ اس کی بد دعا میں اور عرش میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، وہ عرش کو ہلا دیتی ہے۔ تو ایک آدمی مظلوم بھی ہے اور اس کے ساتھ میں مسافر بھی ہیں، اور مسافر بھی ہو اور مظلوم بھی ہو اور پراگندہ حال ہو، مطلب خراب حال ہے، کپڑے پھٹے ہوئے، پاؤں میں جوتا نہیں، سر پہ ٹوپی نہیں، یہ حالت ہے۔ پھر جب وہ اللہ کے سامنے سر جھکاتا ہے اور اس سے مانگتا ہے تو کیوں نہیں اس کی دعا قبول ہوگی؟ لیکن فرمایا اس کے باوجود ساری دعا کی قبولیت کے اسباب موجود ہیں، مگر بعض رکاوٹیں ہیں جن کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ کون سی رکاوٹیں ہیں؟ خود اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ایک رکاوٹ کیا ہے؟ ایک آدمی کے پاس ساری چیزیں موجود ہیں، یہ مظلوم بھی ہے، مسافر بھی ہے، پراگندہ حال بھی ہے، وَيَقُولُ يَا رَبِّ يَا رَبِّ، اور وہ کہتا ہے میرے رب اے میرے رب اے میرے رب، لیکن مشربه حرام ومأکله حرام وملبسه حرام فأنى يستجاب له، کپڑے پہن رکھے ہیں تو وہ بھی حرام کے، اور کھانا جو پیٹ میں کھایا وہ بھی حرام کا، اور جو پانی پیا وہ بھی حرام کا، کسی طور پر بھی کوئی حلال کی کمائی نہیں، فأنى يستجاب له، کہاں سے اس کی دعائیں قبول ہو جائیں گی؟ ان اسباب پر ہم کو غور کرنا چاہیے جو دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ ڈال دیتے ہیں۔ کتنی مرتبہ دعائیں کی گئیں، امام کعبہ نے دعائیں کی اور قنوت نازلہ پڑھی، مگر ظاہری طور پر اثرات نہیں مرتب ہوئے، تو پھر ہم کو غور کرنا چاہیے کہ کوئی مسئلہ تو نہیں بیچ میں رکاوٹ بنا ہوا دعاؤں کی قبولیت میں۔ ایک اور بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ دعا کی قبولیت کا مطلب کیا ہے۔ ایک یہ بھی مطلب ہے کہ آدمی جو مانگ رہا ہے وہی مل جائے، اور یہ بھی مطلب ہے کہ جو مانگ رہا ہے وہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ ایک آدمی دعا کر رہا ہے کہ خدایا میں آگ میں چھلانگ لگانا چاہتا ہوں، یہ کوئی مناسب ہے؟ یہ تو اس کے لیے مناسب نہیں ہے، تو اس کو وہ چیز دی جاتی ہے اس کے بدلے میں جو اس کے لیے مناسب ہے۔ اور تیسری دعا کی قبولیت کا یہ بھی مطلب ہے کہ کچھ ایسی چیزیں مانگتا ہے آدمی اللہ سے جو اللہ کی تقدیر میں ابھی ان کا وجود مناسب نہیں ہے۔ مثلا صحابہ مکہ میں مانگ رہے تھے اللہ فتح عطا فرما دے، لیکن مکہ میں ابھی وقت نہیں آیا تھا، فرمایا اس بیر ابھی صبر کرو مدینہ پہنچو۔ جب مدینہ جاؤ گے 2 سال گزریں گے، پھر جمعے کا دن آئے گا، رمضان کا مہینہ ہوگا، بدر کا میدان ہوگا، پھر تم اس دعا کا نظارہ دیکھ لو گے۔ تو دعا کی قبولیت کا بھی وقت نہیں آیا ہوتا ہے، اس لیے ظاہری طور پر لگتا ہے کہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا اور کیسے درد کے ساتھ دعا کی، ایسا لگتا ہے کہ کعبہ بنا کر کے اس کی چوکھٹ پر سر رکھ دیا اور عرض کیا پروردگار بیت اللہ بن گیا، اب رسول اللہ کو بھیج دے۔ لیکن یہ دعا قبول ہونے میں کتنا وقت لگا؟ کم سے کم جو تاریخ ہے اس میں بھی 2300 سال لگے۔ دعا کے قبول ہونے میں کتنا وقت لگا بھائی؟ 2300 سال لگے۔ وہ دعا کی سورہ بقرہ میں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا پہلے پارے کے آخر میں۔ پھر یہ دعا کب قبول ہوئی؟ دوسرے پارے کے شروع میں کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا۔ مگر یہ تو ایسا لگ رہا ہے ایک ورقہ آپ نے ادھر پلٹا دعا قبول ہو گئی، مگر بیچ کا زمانہ تو گزرو 2300 سال گزر گئے، 2500 سال کے قریب، ورنہ بعض تو کہتے 5000 سال۔ یہ تو موٹی تاریخ جو عام طور پر لکھی جاتے ہیں، میں نے اس کے حوالے سے کہا 2300 سال بیچ میں گزرے تب جا کر کے دعا قبول ہوئی۔ اور ایسی دعائیں جو انسان کی زندگی میں نہیں قبول ہوتی ہیں لیکن اللہ کے ان کے لیے وقت متعین ہے کب قبول ہوں گی، فرمایا یہ اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ ہوتی ہیں، اور قیامت کے دن جب آدمی اٹھے گا اور اس کی دعاؤں کی وجہ سے اس کو اتنا ثواب ملے گا جو وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اس پر وہ تمنا کرے گا اے کاش میری ساری دعائیں دنیا میں نہ قبول ہوئی ہوتی،
یہاں قبول ہوتی تو یہ مزہ آ جاتا آج. اللہ اکبر. ایک بڑی اہم بات ہے اس دعا کے ساتھ، اس کو توجہ سے سننا ہے. وقال ربكم ادعوني استجب لكم وقال ربكم ادعوني، اور تمہارے رب نے کہا مجھ سے مانگو، استجب لكم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. ایک ہی آیت ہے، دیکھتے رہیے ادھر، ابھی آیت چل رہی ہے، ختم نہیں ہوئی، مگر آگے ان الذين يستكبرون عن عبادتي، بے شک وہ لوگ جو اکڑتے ہیں میری عبادت سے. بات چلی تھی دعا کی، پہنچی کہاں؟ بولو. عبادت پر پہنچی. کہنا چاہیے تھا بے شک جو مجھ سے دعا مانگتے نہیں بلکہ اکڑتے ہیں، سیدخلون جہنم، وہ ضرور داخل ہوں گے جہنم داخرین، اس حال میں کہ وہ ذلیل ہوں گے. لیکن آگے دعا نہیں کہا، آگے کیا کہا؟ عبادت. کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہ دعا عبادت ہے. تم دعا کو سمجھتے ہو یہ الگ چیز ہے اور عبادت الگ چیز ہے. نہیں، دعا ہی عبادت ہے اور عبادت بھی دعا ہے. اور جس عبادت میں دعا نہ ہو وہ عبادت بے مغز ہوتی ہے. جیسے پہلے تو اللہ کے حبیب کی سنو، آپ نے کیا تفسیر فرمائی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثیں یاد رکھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدعاء هو العبادہ. سنو، دعا ہی اصل عبادت ہے. دعا ہی، ان الدعاء هو العبادہ، بڑی تاکید ہے. اس کا معنی ہوا دعا ہی اصل عبادت ہے. اور دوسری حدیث الدعاء مخ العبادہ، دعا پوری عبادت کا مغز ہے، پوری عبادت کا مغز ہے، اس کا دماغ ہے. اس کا مطلب دعا تو اصل چیز ہے، دعا اصل عبادت ہے. اور مکہ کے مشرک کہتے تھے کہ ہم غیر اللہ سے دعا کرتے ہیں، غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتے. بہت سارے لوگ آج بھی اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ غیر اللہ سے مانگنا تھوڑی کوئی شرک ہے. ہم تو غیر اللہ کی دعا کرتے ہیں، اس کے سامنے یہ دے دے یہ دے دے یہ دے دے. ہم کبھی بھی ان کی پوجا نہیں کرتے ہیں، استغفر اللہ. ہم نے ان کے نام کی کبھی نماز نہیں پڑھی، کبھی روزہ نہیں رکھا. تو کیا کیا پھر؟ پیچھے کیا بچ گیا؟ حضور کہہ رہے ہیں کہ دعا عبادت کا مغز ہے. حضور کہہ رہے ہیں کہ دعا اصل عبادت ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ دعا عبادت ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے دعا کی ہے، میں نے کوئی شرک نہیں کیا. تو پیچھے کیا بچا؟ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو اکڑتے ہیں میری عبادت کے مقابلے میں، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب وہ ضرور داخل ہوں گے جہنم میں ذلیل ہو کر کے. دعا عبادت ہے. اس پر میں اصل میں ایک دوسری طرف آپ کو اشارہ دینا چاہتا ہوں، محسوس چیز جس سے سمجھ میں آئے. میں اور آپ نماز پڑھتے ہیں، سبحانک اللہ پڑھی، امام کے پیچھے کھڑے ہوئے، امام صاحب نے سورہ فاتحہ پڑھی، سورت پڑھی، ہم نے سنی، رکوع میں گئے، سجدے میں گئے، اتحیات میں بیٹھے، آخر میں دعا کی اور سلام پھیرا. آپ اپنے دل سے پوچھو کس موقع پر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں؟ بولو. اصل بات کیا ہے کہ وہ الفاظ گنتے نا، معنی معلوم ہی نہیں ہے. ہم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم دعا کرتے کہاں ہیں، ہم کو معلوم ہی نہیں. بھائی دو ہی موقع ہیں. ایک موقع ہے جب رکوع میں آدمی دل سے کہے نا سبحان ربی العظیم، اے پروردگار میں ذلیل ہو کر اقرار کر رہا ہوں تو عظیم الشان ہے، میں ذلیل تر ہوں. دوسرا جب سجدے میں آدمی کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، اے پروردگار میں ناک رگڑ کر کے پیشانی زمین پر رکھ کر کے اقرار کرتا ہوں تو بلند و بالا ہے، میں پست ترین ہوں تو بلند ترین ہے. یہ اصل اس کا موقع ہوتا ہے جب اس کو نماز کا پتہ لگتا ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں. مگر بسا اوقات اس طرف دھیان نہیں ہوتا چونکہ اس تسبیح کا معنی بھی نہیں معلوم، تو بس سر رکھا. بعض لوگوں کو تو ہم نے دیکھا ایسے بھی سجدہ کرتے ہیں، ایک سر سجدے سے اٹھایا تو ابھی وہ پورے سجدے میں جھکے ہوتے ہیں تو وہاں سے اوپر وہاں سے نیچے مار دیا، اور تو نماز سرے سے ہی نہیں ہوئی نہیں. ہاں اگر سجدہ سہو کریں گے تو امید ہے نماز ہو جائے. اگر غلطی سے ایسے وہ غلطی کا وہ تو روزانہ کرتے. اس کے بعد جو نماز میں دل لگتا ہے وہ دل لگتا ہے یہ سبحان ربی الاعلی سبحان ربی العظیم پڑھنے سے. مگر کیا کریں، امام کے پیچھے ڈنڈے لے کر کھڑے ہوتے ہیں، بھائی جلدی کر جلدی ٹک ٹک ٹک. یہ کیا کر رہا ہے؟ دوسرے نمبر پر نماز میں دل لگتا ہے جب آپ التحیات پڑھتے ہیں، اس کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر دل کرتا ہے دعا مانگنے کا، پھر آدمی دل سے دعائیں کرتا ہے، اور پھر دعائیں بھی بدل بدل کے روزانہ. اب اس کو ترجمہ یاد ہو، ایک نماز کے آخر میں ایک دعا کی، دوسری نماز کے آخر میں دوسری دعا کرتا ہے، دل سے دعا کرتا ہے. گویا یہ اللہ کی بارگاہ سے اٹھتے اٹھتے عبادت وغیرہ کی نا
تو جیسے ہم جاتے ہیں کسی کے یہاں اپلیکیشن پیش کی، یہ وہ ادھر ادھر کی باتیں، ہاں بھائی کہنا کیا سی گل دس، اصلی گل دس کی چکر کی ہے تیرا؟ اے جناب چکر نہیں ہے، وہ نالی بنانی ہے، یہ آخر کی بات۔ وہ جو آخر میں ہم کو دعا کرنی ہے وہ ہے عبادت، اور اس میں دل لگتا ہے، لیکن چونکہ اس دعا کا معنی ہی نہیں آتا ہے ہم کو، تو وہاں بھی ہم کہتے ہیں بھائی بغیر دعا کے کیوں اسلام پھیر دیتا ہے یار، تجھے بہت پڑتی ہے اتنی لمبی دعائیں کرتا ہے، کیونکہ ترجمہ نہیں معلوم۔ جب ہم کو ترجمہ معلوم ہو جائے گا، اور آج سے آپ چلو قرآن کا نہیں، ان دعاؤں کا موٹا موٹا ہم مانگ کیا رہے ہیں اللہ سے، جی مثلا یہ دعا ہے، یہ آپ کے سامنے لگی، اللہم انی اعوذ بک من الجنون والبرص، اللہ کے حبیب نے دعا سکھائی، اللہ سے مانگو اے خدا میں پاگل ہونے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، پاگل نہ ہو جاؤں، پاگل ہو گیا آدمی کچھ نہیں بچا، اے خدا میں تیری پناہ مانگتا ہوں برس کی بیماری سے، والجذام، اے خدا میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کوہڑ کی بیماری سے، وسیء الاسقام، اور بری بیماری سے جس سے لوگ نفرت کرنے لگے ہیں۔ کل جمعے کو میں نے سنا ہے کیا نفرت کا دور ہے کہ گیٹ پر پھینک کر کے لوگ واپس بھاگتے ہیں، کوئی کسی کو سلام نہیں کر رہا ہے۔ ایک غیر ایمان والے نے مجھے کہا مولوی صاحب کبھی کبھی میں نے آپ سے سنا تھا کہ محشر میں لوگ ایک دوسرے سے بھاگیں گے، کیونکہ میں تو ادھر ہی دیکھ رہا ہوں بھاگتے ہوئے۔ اس نے کہا میری قریبی رشتے دار بیمار ہوئی، سارے گھر والے بھاگے، جب مشکل سے میں ہمت کر کے آیا، کچھ باتیں سنی تھی آپ، میں نے کہا مان لو آپ اس کو، ہائے ہائے۔ تو یہ دعا جب آدمی دل سے کرے گا پھر اس کو لگے گا عبادت ہو رہی ہے، بات لمبی ہو جائے گی۔ نماز کے بعد جو دعا ہوتی ہے نا، جو امام صاحب دعا کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں آمین، یہ دعا نہیں ہے حدیث سے ثابت، سچ بات یہی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چند مرتبہ کی ہے، انتظام کے ساتھ ہر نماز کے بعد دعا کی حضور نے بالکل ثابت نہیں ہے، کیونکہ نمازی اور امام کا تعلق صرف سلام پھیرنے تک ہے، بالکل ہم کو اس کا اعتراف ہے، ہم نہیں اس کو کہتے یہ لازم ہے، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، مگر یہ دعا کیوں کرتے ہیں ہمارے بزرگ؟ کیونکہ عربی لوگ جانتے نہیں تھے، پوری نماز میں سلام پھیر دیا، پتہ چلا ہی نہیں ہم نے پڑھا کیا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے میرے ساتھ ایک آدمی حج کرنے کے لیے گیا تو دیکھا کہ امام نے قرآن پڑھا تو پورے عرب روتے ہیں پیچھے، ہچکیاں لگ گئی لوگوں کی قرآن پاک سن کر کے، کہتا اب اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو اس نے کیا شروع کر دیا، اس نے نماز میں فارسی کی ایک مناجات شروع کر دی، بادشاہ جرم مارا درگزار ماں گناہگار تو امرزگار، تو اس کو وہ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کہہ رہے، تو اس پر وہ کیفیت طاری ہو گئی، یہ دعا مانگنے لگ گیا، وہ بعد میں کہا تیری تو نماز ہی ٹوٹ گئی بھائی، اب دوبارہ پڑھیے کیا کیا تو نے، وہ تو عربی سمجھتے تھے اس لیے وہ رو رہے تھے۔ تو یہ دعا بزرگوں نے رکھی کہ سلام پھیرنے کے بعد کچھ درد کے ساتھ امام صاحب دعائیں کریں اور لوگ پیچھے سے آمین کہہ دیں، لیکن اکثر امام صاحب بھی عربی دعائی پڑھ دیتے ہیں اور کچھ امام صاحب دعا پڑھتے ہی نہیں، سچ میں بالکل اس کا گواہ ہوں، ان کو خود نہیں پتا ہوتا ہم کیا دعا مانگ رہے۔ مگر قرآن پاک میں ایک دعا ہے، ایک نبی نے دعا مانگی، اے خدا میرا اور اس قوم کا اب آخری فیصلہ کر دے، ان کا بیڑا غرق کر اور مجھے بچا دے۔ ایک امام کو دیکھا میں نے وہی دعا مانگ رہا تھا، مقتدی بڑے شوق سے کہہ رہے تھے آمین، اے خدا جلدی کر ہمارا بیڑا غرق۔ اب پتہ ہی نہیں بیچاروں کو کیا دعا مانگی جا رہی ہے۔ تو امام کو کیا تھا کہ وہ مقامی زبان میں درد کے ساتھ دو چار جملے دعا کے کہہ دے اور لوگ پیچھے سے درد سے آمین کہیں اور ان کو لگے ہم نماز پڑھ کے آئے ہیں۔ اب یہ مزاج کی بھی بات ہوتی ہے، وادی کراس کر لیجیے نا آپ ٹنڈل پار، جب تک آنسو نہ نکلے کسی کو تو اس کو لگتا کچھ ہوا ہی نہیں۔ اب جس مولوی نے کوئی ایسی بات کہی کہ ایک آنسو نکلا دعا ہوئی، کہتے ہیں یہ ہے نا آج لگتا ہے یہ شو مولوی صاحب، یہ لگتا ہے کہ اس نے خاص آج کوئی عبادت کی ہے، اصل بات یہی تھی۔ اس کے بعد لیکن وہ کبھی کبھی ہو جانی چاہیے، کیونکہ کیفیت بھی ہمیشہ برابر نہیں ہوتی ہے آدمی کی، اور وہ روزانہ کریں گے تو آدمی کو لگے گا کہ التزام ہے، یعنی لوگ سمجھیں گے کہ یہ فرض ہے یہ دعا۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں پیچھے، ان کو بڑا ضروری کام ہوتا ہے، وہ پیچھے اب جانی وہ سوچتے سلام تو پھیر دیا دعا ہوئی نہیں، تو وہ کہتے امام صاحب آمین، پیچھے سے ڈھنٹتے امام اور جلدی کرنا دعا یار مجھے کام پہ جانا ہے، اور تو امام کرتا ہے اللہم انت السلام منک السلام، وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے۔ اور یو پی میں تھا وہاں بھی یہی حال ہے، ایک بندے کو کہیں جانا تھا، کسائی کا بیچارہ اس نے بکرا ذبح کرنا تھا، تو امام نے لمبی دعا کر دی، کہتا ہے کتا جب تو بھی ادھر ہی بیٹھ تو بھی اور تیری دعا بھی میں تو یہ جا رہا ہوں، بھائی مجھے کہاں ہے تو اتنی لمبی دعا کر رہا ہے، بھائی یہ کوئی فرض تھوڑی ہے تیرے لیے، تو جا اپنے کام پر سلام پھر گیا تیرا تعلق ختم۔ لیکن یہ دعا کس لیے تھی کہ انسان کا تعلق جڑے اللہ کے ساتھ، نماز تو پوری پڑھ لی لیکن آدمی کا تعلق اللہ کے ساتھ نہیں جڑا۔ بات لمبی ہوگی لیکن بڑی اہم سی ہے، اور نماز میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق جڑے
اور دوسرا ہے اس کی ظاہری موٹی ایٹیٹیوڈ، جو ظاہری طور پر ایکشن اس کا ہم کو نظر آتا ہے، یہ تو صرف نماز کا ایک ڈھانچہ ہے، کیونکہ سب کا تعلق اللہ سے جڑ نہیں رہا ہے، وہ نماز نصیب نہیں ہو رہی ہے جس میں حضرت علی کے تیر نکالے جا رہے تھے، اس لیے ہم ظاہری ان شکلوں پر لڑتے ہیں۔ ایک کہتا تم یوں کیوں کھڑا ہوا، دوسرا کہتا تو یوں کیوں کھڑا ہوا۔ انہوں نے کہا یار یہ کھڑے ہونا تو اصل دعا نہیں، اصل تو اللہ سے تعلق ہے، وہ میرا بھی نہیں چھوڑا تیرا بھی نہیں چھوڑا، اس لیے اسی پر جھگڑا کافی